کہ اس خاتون کی آواز کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان میں سن لیا تو میں کون ہوتا کہ اس کی بات کو نہ سنوں؟ اگر خدا کی قسم یہ عورت اگر مجھے رات تک بھی کھڑا کر کے نصیحت کرتی تو سوائے نماز کے اوقات کے میں کھڑا رہتا اور اس کی نصیحت کو سنتا میں۔ یہ بلند مقام تھا علمی سطح پر ایک خاتون کا۔ اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عہد رسالت میں اس طرح کی خواتین کو جو ہے تیار کیا گیا تھا۔ آج کسی خاتون کسی لڑکی کی کیا مجال کہ وہ مسجد کے محلے کے امام صاحب سے بحث کر لے، یا شہر کے کسی بڑے مفتی سے بحث کر لیں، یا کسی اور ذمہ دار سے وہاں کر علمی گفتگو کر لیں۔ ایسی سطح تو ہم نے بنائی نہیں، اور نہ اتنی جرات دی ہے، نہ اتنی ہمت ہم نے خواتین کے اندر پیدا کی ہے، اور خواتین کے بارے میں ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ وہ علمی سطح سے بات کر ہی نہیں سکتی ہیں، بلکہ ان کا کام تو یہی کہ سوائے بچے جننا اور پالنے کے اس کے علاوہ کوئی کام کے لائق ہی نہیں ہے، اور علم کی دنیا تو ہے ہی نہیں خواتین کی۔ ہم نے یہ تصور کر لیا ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک لڑکی اور ایک خاتون اپنے آپ کو اتنا بلند کر سکتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول جو وقت کا جو لیڈر ہو اس کے ساتھ علمی طور پر بحث کرے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ بحث کرتی ہیں تو ان کی جرات، ان کی ہمت اور ان کی علمی سطح، یہ ہے اصل میں وہ مثال جو ہمارے سامنے ہماری لڑکیوں کو ہونا چاہیے۔ ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کے سامنے یہ بھی مثال ہے کہ ان کے شوہر نے جب زہار کیا تو ظلم کیا، اور ہماری خواتین کو ایسی تربیت دی گئی ہے بچپن سے کہ لڑکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم سہنا ہے۔ بچپن سے بتایا گیا، یا تو اسے قولاً یہ کہا گیا کہ نہیں ماں، خواتین ایسی ہی ہوتی ہیں، برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے، جواب نہیں دینا چاہیے، کچھ نہیں بولنا چاہیے، یا تو اسے نصیحت کی جاتی ہے، یا عملاً ماں کی تصویر وہ دیکھتی ہے کہ جس طرح سے وہ ظلم سہتی ہے اور گھٹ گھٹ کر مرتی ہے، لڑکی بھی اسی امیج کو فالو کرتی ہے اور اسی ماڈل کو فالو کرتی ہے اور ظلم سہتی ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ کی مثال یہ ہے کہ ظلم کو برداشت نہیں کیا انہوں نے، اور اس کا سلوشن تلاش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر۔ اس طرح سے خولہ بنت ثعلبہ، قرآن نے ان کا کیریکٹر پیش کیا، اور اس کیریکٹر میں ہمیں علم کی بلندی کا بھی اظہار ہوتا ہے، ظلم نہیں برداشت کرنا چاہیے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور ہمت اور جرات اور اپنے بڑوں کے ساتھ سلیقے کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کریں، within the limits بات کریں، لیکن بات کر سکیں اور اپنا مسئلہ بیان کر سکیں، یہ صلاحیت خولہ بنت ثعلبہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دوسری قرآنی خاتون ہے جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، یہ کیریکٹر ہمیں ملتا ہے۔ نمبر تیسرا ذکر قرآن نے جو کیا ہے ان میں سے بی بی آسیہ کا ذکر ہے۔ وہ فرعون کی بیوی تھی اور فرعون کے دربار میں وہ تھی، لیکن ان کا جو کردار ہے وہ کردار اس لیے ضروری ہے ہماری خواتین کے لیے کہ ایک مالدار گھرانے کی تھی۔ دنیا میں فرعون سے زیادہ مالدار کون ہو سکتا تھا اس زمانے میں؟ اس سے بڑا خزانہ، دولت، ثروت، حکومت، طاقت کس کے پاس تھی؟ لیکن اس کی بیوی خود اس سے بیزار تھی، فرعون سے بیزار تھی۔ قرآن بتاتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے، مسلم خواتین کے لیے مثال ہے امرأۃ فرعون میں، فرعون کی بیوی میں، یعنی بیوی آسیہ میں لوگوں کے لیے مثال ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار یہ دنیا کے اندر تو فرعون کا جو گھر تھا وہ جنت نما تھا، ساری سہولتیں، ساری آسائش اور عیش، ساری چیزیں تھیں، لیکن جو حرام سے حاصل شدہ چیزیں اور جہاں لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہو اسے ذرا برابر بھی بی بی آسیہ نے برداشت نہیں کیا، اور کہا کہ پروردگار مجھے یہ گھر پسند نہیں ہے، میرے لیے جنت میں گھر بنا اور بہترین گھر جنت ہی میں بنا، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے جو ظلم کرتے ہیں اس سے میری حفاظت فرما، مجھے بچا لے۔ یہ تیسری مثال ہے اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کی جو مثال دی ہے وہ اس لیے مثال ہے کہ دیکھیں ایک ایک کیریکٹر ہے۔ بی بی مریم کا کیریکٹر لڑکیوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اور دوسرا کیریکٹر خولہ بنت ثعلبہ کا ان کے لیے ہے جہاں کوئی ظلم ہوتا ہو یا علمی بلندی خواتین اختیار کریں اس کے لیے اس کے اندر مثال ہے۔ تیسری جو مثال ہے وہ اعلیٰ درجے کی خواتین کے لیے، اپر کلاس کی خواتین کے لیے اگر کوئی مثال ہے تو بی بی آسیہ سے زیادہ کوئی مثال نہیں ہے، اس لیے کہ بی بی آسیہ جتنی مالدار خاتون تھی شاید دنیا میں اس کے بعد اتنی بڑی مالدار خاتون کوئی پیدا ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ فرعون کی بیوی تھی لیکن وہ مسلمہ تھی اور انہیں فرعون کے مال و دولت، حرام دولت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آج ہم خواتین کے اندر جو بات دیکھتے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ مال و دولت کی حرص
معیار زندگی کو بڑھانے کی فکر، اور معیار زندگی کو بڑھانے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر حلال حرام ہر طریقے سے کما کر لائے اور وہ اپنے معیار کو بلند کریں تاکہ دنیا میں ان کا نام روشن ہو۔ بی بی آسیہ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے حرام کی دولت کو پسند نہیں کیا، باطل کے ساتھ جو مال حاصل کیا گیا تھا اسے ذرا برابر انہوں نے برداشت نہیں کیا، اور ان کی آخرت طلبی بی بی آسیہ کی نگاہ دنیا پر نہیں تھی، دنیا کی رونق پر چمک دمک پر نہیں تھی، بلکہ آخرت ان کی نگاہ میں تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ آخرت میں انہیں جنت مل جائے اور دنیا میں اگر یہ گھر نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ یہ مثال ہماری ان خواتین کے لیے جو اپر سوسائٹی کی ہوتی ہیں، جو اعلیٰ خاندان کی خواتین ہوتی ہیں، ان کے لیے سب سے زیادہ نمایاں مثال یہ ہے کہ وہ دنیا پرست بننے کے بجائے وہ آخرت طلب بنے، آخرت کی فکر کریں، اور اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو ہمیشہ حلال کمانے اور حق سے حاصل کرنے کی تاکید کریں، اور باطل سے حاصل شدہ مال سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، نہ اس میں انہیں کوئی شان اور افتخار، نہ انہیں اس پر کوئی ناز ہونا چاہیے۔ یہ تیسری مثال ہے جو بی بی آسیہ کی مثال قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ چوتھی مثال جسے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا آج کے اس میں تقریر میں، وہ یہ ہے کہ مریم، بی بی مریم کی ماں، ان کا بھی کیریکٹر اللہ تعالی نے پیش کیا ہے، اور یہ زوجہ عمران ہے۔ ان کے شوہر کا نام عمران تھا، اور عمران کی بیوی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے اندر فرمایا، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حاملہ اگر ایک خاتون ہو تو اس کے لیے مثال ہے زوجہ عمران۔ دیکھیے الگ مثال ہے۔ ہر خاتون تو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی حاملہ ہوتی ہے، کچھ ہی لوگ ہوتی ہیں جو بانجھ ہوتے ہیں، ورنہ یہ کہ خواتین جب حاملہ ہوتی ہیں تو ایک حاملہ خاتون کا مزاج، کردار اور اس کے سامنے آئیڈیل کیا ہونا چاہیے؟ آئیڈیل ہونا چاہیے زوجہ عمران، یعنی مریم کی ماں کا ماڈل ہونا چاہیے۔ کیا کہا انہوں نے یہ کہا، ایک دعا اللہ تعالیٰ سے کی کہ پروردگار میری یہ تمنا ہے کہ میں ایک بچہ جنوں اور اس بچے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اس زمانے میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا، اور وہ بچہ بیت المقدس میں علماء کے درمیان رہتا، انبیاء کے درمیان رہتا، تربیت پاتا اور آگے چل کر دین کی خدمت کرتا اور بنی اسرائیل کے لیے کام کرتا تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے نیت کی کہ میں اپنا ابھی جو میں حاملہ ہوئی ہوں تو اس سے میں اگر بچہ جنوں تو اس بچے کو میں دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ انک انت السمیع العلیم، تو سنتا بھی اور جانتا بھی ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جب انہوں نے جنا تو دیکھا کہ لڑکا کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی کیا پیدا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکے کے برابر لڑکی نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں، لڑکا اور لڑکی دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ قول اللہ تعالیٰ کی طرف بھی منسوب ہے، یہ قول زوجہ عمران کا بھی قول ہے، یعنی ان کو یہ افسوس ہوا کہ میں نے تو نیت کی تھی کہ لڑکے کو میں وقف کروں گی دین کی خاطر، لیکن لڑکی پیدا ہو کے میں کیا کروں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور کہا کہ میں اس بچی کو شیطان مردود کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے دعا کی اور اس کے بعد اس بچی کو بیت المقدس کے حوالے کر دیا، چونکہ منت مانی تھی، نظر مانی تھی، اور اس لیے انہوں نے حوالے کر دیا بیت المقدس کے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ اس میں جو مثال ہے وہ یہ کہ خواتین جب حاملہ ہوں تو ان کے خیالات کتنے پاک ہونے چاہیے، ان کے خیالات کتنے بلند ہونی چاہیے، اور وہ جب دنیا میں بچہ جنے تو ان کی فکر اور تمنا یہ ہو کہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری پراپرٹی کو وہ سنبھالے گا، ہماری تجارت کو وہ سنبھالے گا، ہمارے خاندان کا جو ہے وہ چشم چراغ بنے گا، بلکہ فکر یہ ہو کہ دین کی خدمت کے لیے، ملت کے لیے، سماج کے لیے، انسانیت کے لیے میں ایک ایسا بچہ جنوں گی جو آگے چل کر انسانیت کے لیے کام آئے۔ یہ تمنا ہونی چاہیے۔ آج ہماری خواتین سے پوچھیں ان کے لیے کیا ماڈل ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں خان اور فلاں خان جو فلم کے ایکٹرز ہوتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں، یا فلاں کرکٹر اور فلاں جو ہے وہ پلیئر ہے، ان کے نزدیک رول ماڈل ہوتے ہیں کہ اس طرح سے ایک بچہ ان کو چاہیے، یہ ان کی تمنا ہوتی ہے۔ اور کسی کی تمنا نہیں ہے کہ ہمارے سماج کے لیے بڑے بڑے علماء جیسے جید علماء تھے، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، ابن خلدون وغیرہ، ایسی شخصیتوں کو پھر سے دوبارہ دنیا میں جو ہے گویا کہ پیدا کیا جائے، یہ ہماری ماؤں کی تمنا ہونی چاہیے۔ ہم اپنے پرانے بزرگوں کے قصے سنتے ہیں کہ جب عورتیں حاملہ ہوتی تو وہ اپنے آپ کو بہت پاک صاف رکھتی تھی، اپنا وقت جو ہے ذکر میں اور قرآن کی تلاوت میں اور عبادت میں زیادہ گزارتی تھی، اس لیے کہ حمل کے دوران جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جو خواتین کے ذہن میں آتی ہیں، وہ خیالات کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ اور آج کے قریب کے ریسرچ میں بتایا گیا کہ حمل کے دوران فیٹس پر ماں کے تفکرات، ماں کے خیالات، ماں کے جذبات کا اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے۔ جہاں تک تجربہ کیا گیا کہ بچہ سنتا ہے، بچہ دیکھتا ہے،
بچے کے دماغ پر انفارمیشن جاتا ہے. اگر حاملہ عورت کے پیٹ پر ٹارچ مارا جائے تو لوگوں نے یہ بھی فائنڈ آؤٹ کیا کہ بچہ جو ہے آنکھوں کو مونتا ہے, پلک جو ہے جھپکنے لگتا ہے, اس لیے کہ روشنی جب تیز پڑتی ہے تو بچہ برداشت نہیں کرتا. ماں کے پیٹ میں بچہ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی, اس تک انفارمیشن بھی جاتا ہے, اور ماں کے تفکرات اور خیالات اور خواہشات اور ارمان اس کے مطابق بچے کی پرورش ہوتی ہے. بیسک اس کی نفسیات کے اندر وہ چیز امبائب ہو جاتی ہے, اس کی نفسیات کے اندر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے. تو کاش خواتین کے سامنے زوجہ عمران کی مثال ہوتی کہ جب وہ حاملہ ہوئی تو ان کی تمنا تھی کہ دین کی خدمت کے لیے, بنی اسرائیل کی خدمت کے لیے اور اسلام کی خدمت کے لیے ایک بچہ جنے گی اور حوالے کرے گی. گو کہ مریم پیدا ہو گئی تو مریم کی انہوں نے حوالے کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کے خلوص کو دیکھ کر اس لڑکی کو اتنا اونچا اٹھایا کہ دنیا کی خواتین میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مثالی خاتون قرار دیا تھا. تو اس طرح سے 4 خواتین پر آج ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ اور مزید 3 خواتین کا ذکر کل آئے گا, اور ان کی مثالیں بھی ہماری خواتین کے سامنے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری خواتین کو قرآن میں پیش کردہ جو خواتین ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.